صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيد. جی ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے. آج سیدہ اسماء بنت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما آپ کے تذکارے پاک ہوں گے. اس سے پہلے کتاب الشفاء سے آج کا وظیفہ، بانجھ پن اور بے اولادی ختم کرنے کا عمل. بانجھ پن اور بے اولادی ختم کرنے کا عمل. بعض اوقات خواتین کا جو خصوصاً بانجھ پن ہے، اس حوالے سے اس کا طریقہ یہ ہے کہ لونگ کے 40 دانے لیں اور ہر دانے پر 7 مرتبہ سورۃ النور 18ویں پارے میں ہے. لونگ کے 40 دانے لے کر ہر دانے پر 7 مرتبہ سورۃ النور کی آیت مبارکہ 40 سورۃ النور کی آیت مبارکہ 40 کو اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر کامل وضو اور طہارت کے ساتھ اس ہر دانے پر یہ سورۃ النور کی آیت مبارکہ 40 اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر دم کر دیں. اور ہر روز ایک لونگ عورت جو ہے وہ غسل حیض کے بعد روزانہ کھائے اور فوراً پانی نہ پیے، اور میاں بیوی کے درمیان میاں بیوی کا تعلق قائم ہو، مجامعت کریں. انشاءاللہ العزیز ان دنوں میں انشاءاللہ العزیز اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے نعمت یا رحمت سے مشرف ہوں گے اور بے اولادی ختم ہوگی. آیت مبارکہ اور اس کا ترجمہ سماعت فرما لیں. سورۃ النور کی آیت مبارکہ 40. او کظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا ومن لم یجعل اللہ لہ نورا فما لہ من نور. ترجمہ یوں ہے، اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے، یا کافروں کے اعمال اس گہرے سمندر کی تاریکیوں کی مانند ہیں، اس گہرے سمندر کے اندھیروں کی مانند ہیں جسے موج نے ڈھانپا ہوا ہو، پھر اس کے اوپر ایک اور موج ہو اور پھر اس کے اوپر بادل ہوں. یہ تہ در تہ تاریکیاں اور اندھیرے ایک دوسرے کے اوپر ہیں. اور اللہ فرماتا ہے، جب ایسے سمندر میں ڈوبنے والا کوئی شخص اپنا ہاتھ باہر نکالے تو اسے کوئی بھی دیکھ نہ سکے، اور جس کے لیے اللہ ہی نے نور ہدایت نہیں بنایا تو اس کے لیے کہیں بھی نور نہیں ہوتا. تو یہ آیت مبارکہ ہے. لونگ کے 40 دانے لے کر ہر دانے پر ایک مرتبہ یہ آیت مبارکہ پڑھنی ہے، 11 مرتبہ اول آخر درود پاک پڑھنا ہے. اور یہ لونگ کے دانے جو ہیں وہ خاتون جو ہیں وہ غسل حیض کے بعد روزانہ ایک دانہ کھائیں گی. یعنی جب یہ دن ہیں یہ ختم ہو جاتے ہیں ماہواری کے دن، تو ان کے بعد آگے ایک دانہ روزانہ کھانا ہے لونگ کا. اور ان دنوں میں میاں بیوی مجامعت بھی کریں گے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے کلام پاک کے تصدق سے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے نعمت یا رحمت سے نوازے گا، یعنی اولاد کی دولت سے نوازے گا. تو ضرور اپنے معمول کا حصہ بنائیے. آپ کو ضرورت ہے خود اپنے اوراد و وظائف میں شامل کیجئے، اپنے اعزاء اقرباء رشتہ داروں دوست احباب کو بتائیے، اسی طرح پڑوسیوں محلے داروں امت مسلمہ تک پہنچائیے. میرے آپ کے ہمارے بتانے سے اگر امت مسلمہ میں سے کسی بھی مسلمان فرد کا، مسلمان مرد، مسلمان عورت کا، ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کا فائدہ ہوتا ہے تو انشاءاللہ یہ دین و دنیا آخرت میں ہمارے لیے بھی بھلائی، فائدے اور نجات کا باعث ہوگا. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سید. جی ناظرین و سامعین، سیدہ اسماء بنت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما آپ کے تذکارے پاک. اس حوالے سے جب ہم سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہ
آپ کے تذکار پاک کرتے ہیں تو آپ صحابیات میں بہت ہی عظیم مقام پر فائز ہیں۔ اس حوالے سے بھی کہ جو اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا سورۃ التوبہ میں 11ویں پارے میں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ اس آیت کریمہ کی مصداق آپ بھی ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا کہ ایمان میں پہل اختیار کرنے والے، سبقت لے جانے والے، یعنی سب سے پہلے ایمان لانے والے، سب سے آگے آگے رہنے والے ہر معاملے میں، چاہے وہ مہاجرین میں سے ہوں یا انصار میں سے ہوں، صحابہ کرام ہوں، صحابیات کرام ہوں، فرمایا اور پھر ان کی اتباع کرنے والے، ان کے بعد ایمان لانے والے، فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی ان سب سے راضی ہے اور یہ سب اللہ سے راضی ہیں۔ ان کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور یہ ان جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور فرمایا یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تو یوں سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا السابقون الاولون من المہاجرین میں شامل ہیں۔ آپ نے یہ عظیم شرف آپ کو بھی حاصل ہے۔ ایمان لانے والوں میں آپ کا مقام جو ہے وہ 18واں ہے، یا 18ویں نمبر پر آپ نے اسلام کو قبول کیا، آپ ایمان لائیں۔ آپ کی جو خاندانی عظمت، رفعت اور شان ہے اس کو دیکھا جائے، آپ کے سلسلہ نسب کو دیکھا جائے، اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کی نسبت کو دیکھا جائے، دیگر نسبتوں کو دیکھا جائے تو وہ بھی بہت اعلیٰ و عرفہ ہیں۔ صدیقی خانوادے سے تعلق رکھتی ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے سب سے بڑی ہیں، اور اس حوالے سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دیگر صاحبزادے اور صاحبزادیوں میں، یعنی سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا کے دیگر بہن بھائیوں میں سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہما، سیدنا محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہما، اسی طرح اگر ہمشیرہ کی بات کی جائے آپ کی تو وہ ہمشیرہ ہم تمام ان کی جو ہمشیرہ ہیں وہ ہم تمام مومنین کی ماں ہیں، یعنی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی آپ نسبت رکھتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زوجہ مطہرہ ہیں، مومنوں کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، ان کی آپ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی بہن ہیں، یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ قریبی رشتہ بھی ہے۔ اور پھر سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا یہ زوجہ ہیں، زوجہ محترمہ ہیں سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کی، اور سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پھپھی جان سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے صاحبزادے ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھپھی زاد بھائی ہیں۔ اسی طرح دوسری جانب ہم سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ ان کا سیدہ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے ساتھ جو رشتہ وہ دیکھتے ہیں تو سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو مومنوں کی ماں ہیں ان کے بھتیجے ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ کئی نسبتیں بنتی ہیں۔ سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے حوالے سے سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا یوں سمجھ لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چونکہ وہ چچا زاد بھائی ہیں تو بھابھی بھی بنی، اور اگر خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے نسبت دیکھی جائے کہ سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ ان کے سگے بھتیجے ہیں تو سیدہ خدیجہ بھتیجے جو ہیں بیٹوں ہی کی نسبت ہوتی ہے، تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی یہ بہو بنی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہہ سکتے ہیں ایک حوالے سے بہو ہیں، یعنی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے بھتیجے کی زوجہ ہیں، تو بڑی نسبتیں آپس میں ہیں۔ اسی طرح
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کو کے لیے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ ہر نبی کے کوئی حواری ہوتے ہیں، خاص جانثار اور مددگار قریبی ساتھی ہوتے ہیں، تو فرمایا میرے حواری زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ ہیں۔ تو اس حوالے سے بھی یہ بہت بڑی نسبتیں ہیں۔ اگر آپ کی ولادت باسعادت کی بات کی جائے تو اس حوالے سے مورخین نے، تذکرہ نگاروں نے یہی لکھا کہ آپ کی ولادت باسعادت ہجرت مدینہ طیبہ سے تقریباً 27 برس پہلے مکہ المکرمہ میں ہوئی، اور جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اظہار فرمایا، اسلام کی دعوت عام کی، لوگوں تک اسلام کا پیغام پہنچایا، تو اس موقع پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ چونکہ سب سے پہلے ایمان لائے مردوں میں سے، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر والوں کو بھی اسلام کی دعوت دی، دیگر لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، حتیٰ کہ جو عشرہ مبشرہ صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں، ان میں سے 5 ہستیاں ایسی ہیں جنہوں نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دعوت پر، آپ کے اسلام کی طرف دعوت دینے پر ایمان لائے۔ تو اپنے گھر والوں کو بھی چونکہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسلام کی دعوت دی تو گھر والے بھی ایمان لائے، خصوصاً سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو آپ 18ویں نمبر پر ایمان لانے والوں میں شامل ہیں، یعنی سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا خواتین میں شامل ہیں، مردوں میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ شامل ہیں، نوجوانوں میں اور بچوں میں سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم شامل ہیں، غلاموں میں سیدنا زید بن حارث رضی اللہ عنہ شامل ہیں۔ تو یوں یہ 4 ہستیاں پھر اس سے آگے ایمان لاتے گئے، تو جب 18واں نمبر آتا ہے تو وہ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کو یہ شرف حاصل ہوتا ہے کہ 18ویں نمبر پر آپ نے اسلام کو قبول کیا، آپ ایمان لائیں۔ پھر چونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی جانثار ساتھی ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ہر موقع پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا، اپنا ہر موقع پر ان کے ساتھ رہے، سفر میں، حضر میں، جلوت میں، خلوت میں، پھر غار میں بھی ساتھ رہنے کا اللہ سبحانہ وتعالی نے شرف عطا فرمایا، حتیٰ کہ آج مزار میں بھی ساتھ ہیں، یہ معیت، یہ رفاقت عطا فرمائی۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ نسب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جا کر متصل ہوتا ہے، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا، آپ کا سلسلہ نسب اپنے والد ماجد کی جانب سے یہ سید النبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ متصل ہو جاتا ہے، یعنی اس حوالے سے پھر ایک ہی یہ خاندان ہے، قریشی خاندان ہے۔ تو یوں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساری قریبی نسبتیں حاصل ہیں سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا کو خود بھی، اور ان کے شوہر نامدار جو سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ ہیں، جو حواری رسول ہیں، جو عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں۔ اور پھر چونکہ سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا کا عقد سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ سے ہوا تھا، اور سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا نے مدینہ طیبہ کی جانب ہجرت بھی کی، اور مدینہ طیبہ سے کی جانب ہجرت کرنے سے پہلے بھی آپ کی اسلام کے لیے کئی خاص خدمات ہیں، ان میں سے چند ایک کا میں ذکر کرنا چاہوں گا۔ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کا آپ کو حکم ہوا تو آپ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لائے، اور اپنے کاشانہ مبارکہ سے یوں تشریف لائے، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو اپنے بستر مبارک پر سلایا اور فرمایا کہ یہ علی، آپ بھی ہمارے بعد مدینہ طیبہ چلے آنا، اور یہ امانتیں ان کے جو مالک ہیں ان تک پہنچا دینا۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے بھی جانثاری کا مظاہرہ کیا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر مبارک پر آرام کیا اور امانتیں بھی لوٹائیں، اور کفار جو ہیں وہ گھر کو انہوں نے محاصرہ کیا ہوا ہے، گھر کے ارد موجود ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ یاسین کی ابتدائی آیات بینات پڑھتے ہوئے باہر تشریف لے آئے۔ کفار کو اللہ سبحانہ وتعالی نے ایسا ان پر ایسا ایک معاملہ ہوا
کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ دیکھ ہی نہ سکے۔ بہرحال آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے گھر تشریف لائے تو بس انہیں ساتھ لے کر پھر مدینہ طیبہ کی جانب ہجرت کے لیے روانہ ہوئے، اور پھر اس موقع پر سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا، چونکہ یہ اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھیں، انہوں نے وہ جو کھانے کا انتظام کیا تھا اس کو باندھنے کے لیے بظاہر کوئی چیز نہیں مل رہی تھی، تو اپنا کمر بند، عرب خواتین کا یہ ایک لباس کا حصہ تھا کہ وہ اپنے لباس کے اوپر بھی ایک ایسا کپڑا باندھتیں، کمر کے ارد گرد باندھ لیا کرتیں، تو اسی کمر بند کہ آپ نے 2 ٹکڑے کیے، 2 حصوں میں اس کو تقسیم کیا، اس سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھانے پینے کا جو سامان تھا وہ باندھا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے ذات النطاقین کا لقب عطا ہوا، شرف عطا ہوا، یعنی 2 کمر بند والی۔ اور پھر سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا اور ان کے بھائی یہ غار ثور میں بھی کھانا باہم پہنچایا کرتے تھے، یعنی یوں سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمات سر انجام دیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ خوبصورت لقب جو ہے اور یہ شرف جو ہے یہ پایا، یہ اعزاز پایا۔ اور چونکہ آپ کا عقد سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ سے مکہ مکرمہ میں ہو چکا تھا، اور روایات میں آتا ہے کہ مدینہ طیبہ کی جانب ہجرت کے وقت آپ حاملہ تھیں۔ جب مدینہ طیبہ آپ نے ہجرت کی تو ہجرت کرنے کے بعد چونکہ یہود نے، منافقین نے، کفار نے یہ مشہور کر دیا، کچھ عرصہ مسلمانوں کے ہاں کوئی اولاد نہ ہوئی تو انہوں نے مشہور کر دیا کہ ہم نے مسلمانوں پر سحر کر دیا ہے، بندش کر دی ہے، جادو کر دیا، ان کے ہاں اولاد نہیں ہوگی۔ تو سب سے پہلے صحابہ کرام علیہم رضوان کے درمیان اور خصوصاً مہاجرین صحابہ کرام علیہم رضوان میں جس ہستی کی ولادت باسعادت ہوئی وہ انہی سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ اور سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما کے گھر میں صاحبزادے کی ولادت ہوئی۔ تو پھر اس موقع پر تمام صحابہ کرام علیہم رضوان خوشی سے جھوم اٹھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشی کا اظہار کیا، حتیٰ کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے اللہ کی تکبیر بلند کی، نعرہ تکبیر بلند کی، اللہ اکبر کی آوازوں سے مدینہ طیبہ کے در و دیوار گونج اٹھے، اتنی زیادہ خوشی کا سماں تھا۔ تو یہ اعزاز بھی اسی گھرانے کے حاصل ہوا کہ انہی کے گھرانے میں ایک صاحبزادے ان کی ولادت باسعادت ہوئی، تو کفار، یہود، منافقین کی زبانیں جو ہیں وہ بند ہو گئی اور وہ شرمسار ہوئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اس نومولود شہزادے کو لے جایا گیا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آغوش رحمت میں بھی لیا اور خود گھٹی بھی دی، کھجور چبا کر ان کے منہ میں دی، یعنی سب سے پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب دہن مبارک ان کے منہ میں گیا، ان کے صاحبزادے کے منہ میں گیا، اور نام بھی خود رکھا عبداللہ۔ تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما ان کے صاحبزادے، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود نام سے بھی نوازا، خود تحنیک یعنی گھٹی بھی دی اور محبتوں سے نوازا، بوسہ بھی دیا، پیار بھی کیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشی کا اظہار بھی فرمایا۔ تو اس حوالے سے یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت قریبی صدیقی خانوادہ ہونے کے حوالے سے بھی قریبی نسبت ہے اس گھرانے کو، ادھر سے پھپھی زاد بھائی ہونے کے حوالے سے سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ وہ بھی قریبی نسبت ہے، پھر سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے بھتیجے ہونے کی نسبت سے سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کو یہ نسبت حاصل ہے۔ تو اس حوالے سے بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے گھرانے کے ساتھ بہت قریبی نسبت حاصل ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی بہن ہونے کے حوالے سے بھی قریبی نسبت حاصل ہے۔ تو کتنی قریبی نسبتیں اس گھرانے کو حاصل ہیں، ان ہستیوں کو حاصل ہیں۔ اسی طرح سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا کی جو ذاتی اوصاف اور کمالات ہیں ان کا ذکر کیا جائے، آپ عابدہ تھیں، زاہدہ تھیں، صابرہ تھیں، شاکرہ تھیں۔ چونکہ ابتدا میں مدینہ طیبہ جب ہجرت کر کے آپ تشریف لائے
اور سیدہ اسما رضی اللہ عنہ، سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، یہ گھرانہ بھی مدینہ طیبہ ہجرت کر کے پہنچا تو ظاہری طور پر بس ایک اونٹ اور اس طرح گھوڑا اور یہی مال و متاع تھی، سبھی کچھ یہی تھا۔ تو سیدہ اسما رضی اللہ عنہ ان جانوروں کے چارے کا انتظام، ان کی خوراک کا انتظام بھی خود فرمایا کرتی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کو بنو نظیر کے علاقے میں کچھ زمین جو ہے اس سے بھی نوازا۔ تو پھر سیدہ اسما رضی اللہ عنہ وہاں خود پیدل جایا کرتی، 6 سے 8 میل کا ذکر ملتا ہے تذکرہ نگاروں نے روایات میں جو آیا ہے کیا ہے، یوں سمجھ لیجئے 10-12 کلومیٹر کا سفر خود پیدل کیا کرتی، جاتی بھی آتی بھی، جانوروں کے لیے خوراک کا چارے کا بندوبست بھی کیا کرتی، بعض اوقات کھجور کی گٹھلیاں لاتی، ان کو پیس کر وہ گھوڑے کو کھلاتی، جانوروں کو کھلاتی، اس کے ساتھ ساتھ گھر کے کام بھی آپ کیا کرتی، اولاد کی تربیت کیا کرتی۔ تو یہ اتنی محنت مشقت، اپنے خامد کی شوہر کی خدمت بھی بجا لاتی، تو عبادات بھی کیا کرتی، اللہ کی یاد میں بھی محو رہا کرتی، نماز بھی پڑھا کرتی، روزے بھی رکھا کرتی۔ تو سارے معاملات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت بھی جاری ہے، اللہ کے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا عالم بھی ہے، امتی ہونے کے ناطے سے، صحابیت کا شرف پانے کے ناطے سے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے احادیث مبارکہ جو ہیں وہ بھی روایت کر رہی ہیں، سیکھ بھی رہی ہیں، آگے روایت بھی کی ہیں، قرآن و حدیث کا علم سیکھ بھی رہی ہیں، آگے بھی پہنچا رہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ پھر شوہر کی خدمت کر رہی ہیں، اولاد کی تعلیم و تربیت کا انتظام بھی کر رہی ہیں، دیگر معاملات گھر کے سارے کام کر رہی ہیں۔ تو اس حوالے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آج کی خواتین کے لیے آپ کی جو زندگی ہے وہ مشعل راہ ہے، کہ اتنی جد و جہد کی اور کسی قسم کا شکوہ شکایت زبان پر نہیں لائیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں صابرہ رہیں، شاکرہ رہیں، گھر میں اگرچہ بظاہر تنگی بھی تھی لیکن اس تنگی کو اللہ کی رضا سمجھتے ہوئے حوصلہ مندی سے، جرأت سے، بہادری سے برداشت کیا، کسی قسم کا شکوہ نہیں کیا، صبر کا مظاہرہ کیا، اللہ کا شکر ادا کرتی رہیں۔ اور پھر ایک وقت آیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فراخی سے بھی نوازا، ایسی فراخی تھی کہ کئی غلام بھی تھے، وہ غلام کما کر بھی لاتے تھے، اور ایسا بھی موقع آتا کہ پھر آپ جب بیمار ہوتی تو اللہ کے شکر اس سے بیماری سے شفا یاب ہوتی تو اللہ کے شکرانے کے طور پر غلام آزاد کر دیا کرتی۔ تو یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ محنت کی جائے، صبر کیا جائے، شکر کیا جائے، اور اللہ کو یاد رکھا جائے، اور اللہ کو یاد رکھتے ہوئے جو اللہ نے فرائض اور ذمہ داریاں مرد ہو مرد کے ذمہ لگائی ہیں، خواتین ہیں خواتین کے ذمہ لگائی ہیں، ان کو سر انجام دیتے رہیں اور پہم مسلسل محنت کرتے رہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم ہی کے مطابق دن جو ہیں وہ بدل جاتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسانیاں بھی عطا فرما دیتا ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اللہ نے جو فرما دیا کہ ہر آسانی، ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ تو یہاں پہ مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ یہاں پر یہ مراد ہے کہ ایک تنگی کے ساتھ 2 آسانیاں ہیں۔ بہرحال سیدہ اسما بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ، آپ کی عظمت، رفعت اور شان کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو 8 اولادوں سے نوازا، جن میں 5 آپ کے صاحبزادے ہیں، عبداللہ بن زبیر ہیں، عروہ بن زبیر ہیں، منظر ہیں، عاصم ہیں، مہاجر ہیں۔ اب صاحبزادیوں کے نام دیکھیے، ایک کا نام خدیجۃ الکبریٰ ہے، ایک کا نام عائشہ صدیقہ ہے، عائشہ ہے، ایک کا نام ام الحسن ہے۔ یعنی مومنوں کی 2 ماؤں کے نام پہ آپ نے اپنی 2 بیٹیوں کے نام رکھے ہیں، ایک سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے نام سے، کیونکہ آپ کے جو شوہر ہیں سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے بھتیجے ہیں، اور دوسرا ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے نام پہ عائشہ، چونکہ آپ کی بہن ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جو مومنوں کی ماں ہیں۔ تو یہ نسبت ہے، اس سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کے درمیان قریبی رشتہ داریاں بھی ہیں، رشتہ داریاں ہیں، صحابہ کی
اہل بیت کے ساتھ ہیں، اہل بیت کی صحابہ کرام کے ساتھ ہیں۔ اسی گھرانے کو لے لیجئے، ساری نسبتوں کا میں نے ذکر کر دیا کہ خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین رضی اللہ عنہا، ان کے ساتھ بھی اس گھرانے کی قریبی نسبت ہے۔ ادھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھپھی جان سے بھی اس گھرانے کی قریبی نسبت ہے۔ ادھر سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے قریبی نسبت ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے قریبی نسبت ہے، اور سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدہ اسماء رضی اللہ عنہما، ان کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریبی نسبت ہے۔ تو یوں یہ صحابہ کرام علیہم رضوان اور اہل بیت کرام علیہم رضوان، ان کی آپس میں تو یوں قریبی رشتہ داریاں اور نسبتیں ہیں، اور اسی نسبتوں کو دیکھتے ہوئے یہ اپنی صاحبزادیوں کے نام، ایک کا نام ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، ان کے نام پر خدیجۃ الکبریٰ رکھ رہی ہیں کہ برکتیں حاصل ہوں اور نسبت کا فیضان ملے۔ دوسری جانب ایک ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے نام پر ایک صاحبزادی کا نام عائشہ رکھ رہی ہیں۔ تو یہ محبت کا علم تھا ان ہستیوں کا آپس میں۔ اور سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت رفاقت رہی۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد یزید کے خلاف انہوں نے جرأت اور بہادری کا مظاہرہ کیا، لڑتے رہے۔ یزید نے جب مکہ مکرمہ پر حملہ کیا، اس موقع پر بھی مکہ المکرمہ کی حفاظت کے لیے وہاں موجود رہے، حتیٰ کہ حجاج بن یوسف نے جب حملہ کیا اس موقع پر بھی وہاں موجود رہے، اور اسی دوران آپ نے شہادت کا بلند مقام بھی پایا۔ سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا نے ان کو دین اسلام کی خاطر ڈٹ جانے کا حکم بھی دیا، اور پھر شہادت کے بعد حجاج بن یوسف نے 3 دن تک ان کو سولی پر لٹکائے رکھا۔ سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا وہاں سے گزری تو فرمایا کہ کیا شیر کے سوار کے ابھی سواری سے اترنے کا وقت نہیں آیا؟ 3 دن کے بعد آپ کے جسم مبارکہ کو اتارا گیا اور تدفین کی گئی۔ تو یوں سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا خود بھی، اور جنگ یرموک میں غالباً آپ خود بنفس نفیس شامل بھی ہوئیں۔ تو سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا بہت زیادہ بہادر بھی تھیں، بہت زیادہ سخی بھی تھیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی محبت کرنے والی تھیں۔ دین اسلام کی خاطر آپ نے بہت زیادہ خدمات بھی سر انجام دیں، قربانیاں بھی دیں۔ اور وہ جو ہجرت کے موقع پر ابو جہل نے آ کر پوچھا تھا کہ تمہارے والد کہاں ہیں، ابو بکر رضی اللہ عنہ کہاں ہیں؟ تو میں مجھے پتہ ہے لیکن میں بتاؤں گی نہیں۔ تو اس نے تھپڑ بھی مارا اور پھر کان کی بالی کھینچی، آپ کے کانوں سے خون بھی رسنے لگا۔ تو ایسی ایسی قربانیاں سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا نے اسلام کی خاطر دی ہیں۔ آج بھی ضرورت اس امر کی ہے کہ تمام مسلمانان عالم بالخصوص، بالعموم، اور خواتین اسلام، ہماری مسلمان مائیں بہنیں بیٹیاں، گھروں میں موجود خواتین، آج کی بیویاں جو ہیں ان کے لیے، مسلمان بیوی کے لیے سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا کا جو اس کی سیرت اور کردار ہے مشعل راہ ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 56 حدیث آپ نے روایت کی، صحیح بخاری صحیح مسلم میں ناظرین صحیح بخاری صحیح مسلم میں موجود ہیں۔ اور آج ضرورت اس امر کی اللہ سبحانہ وتعالی ان عظیم ہستیوں کی ہمیں پیروی کی توفیق عطا فرمائے، خصوصاً خواتین اسلام کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا۔ ناظرین سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے لسنر ہیں، قرض کہتے ہیں کہ بہت ہو چکا ہے، اس کے اتارنے کا کوئی وظیفہ، نام نہیں لکھا، آپ نام لازمی لکھ دیا کریں۔ جی، قرض اتارنے کے لیے ایک تو یا مسبب الاسباب، اس کو پڑھیں ہر قسم کی کامیابی کے لیے، اللہ سبحانہ وتعالی اسباب پیدا فرمائے گا۔ دوسرا 1000 مرتبہ درود تنجینا اسی نیت سے پڑھیے یا مل بیٹھ کے پڑھ لیجئے، تاکہ آپ کا قرض جو ہے وہ اس کے اسباب پیدا ہو جائے، آسانی سے ادا ہو جائے۔ اور جیسے یا مسبب الاسباب کثرت سے پڑھنا ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھ سکتے ہیں، اسی طرح یا مالک الملکی اس کو 10,000 مرتبہ لازمی پڑھیں انشاءاللہ، اور اللہ سے دعا بھی کریں، انشاءاللہ اللہ تعالی قرض کی ادائیگی کے بہتر اسباب پیدا فرما دے گا۔ ناظرین سامعین، ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہے سجاد محمود صاحب نے
مکوانا فیصل آباد سے پروگرام کو پسند کیا، سلام کہا جی وعلیکم السلام، آپ کا شکریہ۔ عامر حسنین صاحبہ جھنگ سے ہمارے ساتھ کہتے ہیں السلام علیکم، جی وعلیکم السلام، آپ کا شکریہ کہ جھنگ سے ہمیں سماعت کر رہے ہیں۔ ناظرین سامعین، خالق صاحب ہیں فالج کا وظیفہ پوچھا ہے۔ فالج کے لیے سب سے بہتر یہی ہے سورۃ الرحمن 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام کو اچھے جو تجوید و قرات کے ساتھ پڑھنے والے قاری صاحب ان کی آواز میں سنی جائے، پانی کا گلاس موجود ہو، 3 مرتبہ اللہ 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 پڑھ کر وہ پانی صبح اور شام پی لیا جائے، انشاءاللہ اللہ تعالی شفا عطا فرمائے گا۔ ناظرین سامعین، ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہمارے ریگولر لسنرز میں شامل عمر فاروق صاحب ستیانہ روڈ سے، کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے تمام گھر والے آپ کا پروگرام سن رہے ہیں اور پروگرام بہت اچھا ہے، اللہ تعالی آپ کو نیک کام کرنے کا اجر عطا فرمائے، آمین۔ جی شکریہ آپ کا کہ آپ ہمارے پروگرام کو ریگولر سنتے ہیں۔ ان کے علاوہ ہمارے ایک لسنر ہیں، کہتے ہیں کہ سر مجھے نیند نہیں آتی، ٹیبلٹس یوز کرنی پڑتی ہیں، پھر بھی تھوڑی دیر نیند آتی ہے اور پھر آنکھ کھل جاتی ہے، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ اس حوالے سے میں یہی 2 وظیفے عرض کر دیتا ہوں۔ ایک تو اگر آپ کو نیند نہیں آ رہی تو کوشش کیجئے قرآن پاک کی تلاوت کرنا شروع کر دیجئے یا کوئی بھی اسلامی کتاب پڑھنا شروع کر دیجئے، انشاءاللہ نیند آ جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے، یہ بھی ایک طریقہ، درود پاک کی کثرت کیجئے، انشاءاللہ سکون کی نیند آئے گی۔ یہ 2 چیزیں لازمی کیجئے، اور سونے سے پہلے یہ عام معمول کے مطابق یہ ہمیشہ کے لیے آیت الکرسی اور 4 قل یہ 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر کے سوئیں، انشاءاللہ اللہ تعالی سکون کی نیند عطا فرمائے گا۔ ناظرین سامعین، ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہے فلک صاحبہ ہیں اوکاڑا سے، انہوں نے صباح الخیر کہا، سلام کہا، جی وعلیکم السلام، آپ کا شکریہ۔ اور محمد مشتاق صاحب ہیں، کہتے ہیں میرے لیے دعا فرما دیں اچھی صحت اور رزق میں اضافے کے لیے، جو اللہ تعالیٰ آپ کو تمام امت مسلمہ کو اچھی صحت تندرستی عطا فرمائے، خوشحالیاں عطا فرمائے اور رزق میں اضافہ فرمائے۔ جی ناظرین و سامعین، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمیں پروگرام کے دوران جوائن کرتے ہیں، اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کرتے ہیں، اپنے پسندیدگی سے نوازتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد